الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر اللہ جل شانہ کے بیان کردہ اصول اور قوانین حتمی اور طے شدہ ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے وہی اصول کار فرما ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ یہی اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس کے بنائے ہوئے اصول ایسی حقیقتیں ہیں جن سے عقل انسانی انکار نہیں کر سکتی۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، سب سے آسان مذہب ہے، انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی آبرو لٹانا چاہے؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو اپنا مال لٹانا چاہے؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی جان کا تحفظ نہ چاہتا؟ اسلام نے یہ تمام نعمتیں تمام انسانوں کے لیے مختص کر دی ہیں بغیر تمیز مذہب و ملت۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حبیب پر ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، مال اور آبرو کے تحفظ کا حق دیتا ہے، انسانی حقوق عطا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی انصاف چاہتا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے معیار انصاف دوسرا ہو اور غیر مسلم کے لیے معیار انصاف دوسرا ہو۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر یونائٹڈ نیشن بنائی، جس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کا کردار کیا ہے؟ کوسوو میں کیا کچھ ہوا
مرنے والے چونکہ مسلمان تھے، عزتیں مسلمانوں کی لٹی، یونائٹڈ نیشن نے کچھ نہیں کہا۔ گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کو اپنی قراردادوں کا بھی پاس نہیں اور اسے کوئی ظلم بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ دلی میں اور ان جزائر میں جہاں عیسائیوں کی تحریک ایک ہفتہ چلی، فوراً یونائٹڈ نیشن بھی پہنچ گئی، اس کے دستے بھی پہنچ گئے اور مسلمانوں سے لے کر اقتدار و اختیار عیسائیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی وہاں انصاف اور ہے، یہاں انصاف اور ہے۔ دنیا بھر کی قوموں کا اقوام متحدہ یوگنڈا سے عیدی امین کو ہٹا کر عیسائی کو ریاست کا سربراہ بنانے میں تو کوئی دیر نہیں کرتا، لیکن الجزائر میں جہاں علماء اور نیک لوگ مروجہ طریقے سے، مغرب کے بنائے ہوئے مروجہ طریقے سے، جسے مغرب جمہوریت کہتا ہے، اس طریقے سے الیکشن جیت کر آتے ہیں اور وہاں مارشل لا لگوا دیا جاتا ہے اور حکومت انہیں نہیں دی جاتی، ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ انصاف جو دنیا کی ساری قومیں مل کر کر رہی ہیں۔ غیر مسلم کے لیے اور ہے، مسلمان کے لیے اور ہے، لیکن اسلام کا انصاف سب کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح جس طرح انصاف سب کے لیے ہے، فطرت کے اصول بھی سب کے لیے ہے اور ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ انسانی بچہ آئندہ آج کے بعد سال بعد پیدا ہوا کرے گا، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ آج کے بعد 6 مہینے بعد پیدا ہوا کرے گا۔ جو طریق فطرت نے رکھا ہے وہی ہوگا، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود دنیا کی ساری انڈسٹری مل کر ایک گھاس کا تنکا ان خصوصیات کا حامل نہیں بنا سکتی جن خصوصیات کا حامل فطری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا کہ جے ہک مچھر دا پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوندہ جیوں کا رہا کے۔ فطرت نے جو شعور، جو طریقہ کار ایک مچھر کے ذہن میں ڈال دیا ہے، دنیا کی کوئی انڈسٹری اسے بدل نہیں سکتی۔ یہ صدی ایجادات کی صدی کہلاتی ہے، انقلاب کی صدی کہلاتی ہے، اور یہ وہ صدی ہے جس میں ایٹم دریافت ہوا، یہ وہ صدی ہے جس میں انسان نے چاند پر قدم رکھا، یہ وہ صدی ہے جس میں انسانی ایجادات نے پوری دنیا کو ایک گاؤں یعنی گلوبل ولیج بنا دیا۔ یہ ساری ایجادات کیا ہیں؟ کیا کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ انسانی عقل نے فطرت کے چند راز دریافت کیے۔ کوئی سائنسدان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے ایٹم تخلیق کیا ہے؟ ایٹم ازل سے تھا، جب سے وجود میں آئی دنیا، اور اس میں وہ قوت منفی مثبت بجلی کی بھی موجود تھی،
یہ الگ بات کہ انسانی علوم اور انسانی دماغ اس تک اب پہنچا۔ اگر ہوائی جہاز ایجاد ہوا ہے، اگر راکٹ ایجاد ہوا ہے، چاند پر جانے والی گاڑی ایجاد ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو انسان نے تخلیق کی ہو۔ ہر چیز پہلے سے موجود ہے اور ان میں خصوصیات ہیں۔ انسانی عقل اس بات کو دریافت کرنے کے قابل ہو گئی کہ کس چیز کو کس چیز سے کس طرح جوڑا جائے تو کیا بن جائے۔ اسی طرح فطرت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی قوم تبدیلی چاہتی ہے، اگر کوئی قوم اپنے حال میں خوش نہیں ہے، تو اس حال کو بدلنے کے لیے پہلے اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یعنی جس حال میں وہ مبتلا ہے، جس حال میں وہ گرفتار ہے، یہ اس کے اپنے پیدا کردہ اپنے کردار، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور طے کر دیا، لفظ انا لگا کر تاکید کر دی۔ عربی میں لفظ انا جس کا ترجمہ بے شک کرتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً۔ اگر اس کا ترجمہ بے شک کی بجائے یقیناً کیا جاتا تو زیادہ موزوں رہتا۔ یقیناً اللہ کریم کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتے جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب یہ فطری اصول ہے اور بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ مومن و کافر کی تخصیص نہیں ہے اس میں۔ جس طرح بھوک لگنا فطرت ہے، اب آپ کافر کو بھی اچھا کھانا دیں گے، اس کی صحت بنے گی، برا دیں گے بیمار ہوگا۔ مومن کو بھی اچھا کھانا دیں گے، اس کی صحت صحیح رہے گی، خراب دیں گے بیمار ہوگا۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔ فرق کہاں پڑتا ہے کہ کافر اچھا کھانا کھا کر بھی اس رب کریم کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے جس نے اسے وہ نعمت دی، اور مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، لیکن دنیاوی نتیجہ دونوں کے لیے برابر ہوگا۔ ہم نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، اور بر صغیر کی تاریخ میں جس دن آخری مسلمان حکمران کی حکومت ختم ہوئی اور بر صغیر تاج برطانیہ کے زیر نگیں آیا، اس دن سے لے کر بر صغیر کی آزادی تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں علماء حق نے اور مجاہدین اسلام نے آزادی کے لیے اور شرعی حکومت کے قیام کے لیے، اسلامی عدل کے قیام کے لیے جانوں کی بازی نہ لگائی۔ آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیے، آپ شہداء کو گن نہیں سکتے۔ ہمارا نصاب ہمیں پڑھاتا ہے کہ پاکستان کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، درست، لیکن کیا آزادی کی تحریک جناح صاحب نے شروع کی تھی؟ یہ درست نہیں ہے۔
تحریک آزادی زوال سلطنت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی اور پاکستان بننے تک جاری رہی۔ ہم 100 150 200 منزلہ عمارتیں آج دیکھتے ہیں جنہیں اسکائی اسکریپر کہتے ہیں، جو آسمانوں کو چھو رہی ہیں، لیکن وہ اسکائی اسکریپر صرف ان اینٹوں، اس مسالے اور اس مٹیریل پر قائم نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ سارا بوجھ کچھ ایسے مٹیریل پر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو زمین میں دفن ہو گیا۔ آج بھی اس سارے بوجھ کا حامل وہ مٹیریل ہے جو زیر زمین ہے۔ اس کو اگر نیچے سے کھسکا دیا جائے تو بڑی سے بڑی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی، اس کے پیچھے 150 سال کی مستقل اور لمبی تاریخ ہے، جس میں بے شمار شہداء کا خون اور ان کی جانیں شامل ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، ہماری تاریخ نہیں جانتی، لیکن آزادی کی عمارت انہی بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ جتنا ہم اس بنیاد سے کھسکتے ہیں، وہ بنیاد تھی دین حق کی حکمرانی کے لیے، وہ بنیاد تھی اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، وہ بنیاد تھی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے۔ گزشتہ 53-54 سالوں میں ہم اس پیسہ مینار کی طرح اس بنیاد سے کھسکتے رہے۔ جتنے ہم بنیاد سے کھسکے اتنا ہمیں جھکنا پڑا۔ آج ہماری حیثیت اس عمارت کی ہے جسے مانگے تانگے کی لکڑیوں اور مانگے تانگے کی چیز سے سپورٹیں اور ٹیکیں دے کر کھڑا رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سپورٹیں نکال لیں تو وہ گر جائے۔ کہیں ہمیں IFM کا سہارا ہے، کہیں ورلڈ بینک کی سپورٹ ہے، اور حکومتیں اقرار کرتی ہیں کہ اگر یہ آسرے چھوڑ دیے جائیں، اگر یہ سپورٹیں نکال دی جائیں تو ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہ عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ لیکن اگر اس عمارت کو واپس اس کی بنیادوں پہ کھڑا کر دیا جائے تو فطری قانون کے مطابق اسے نہ IMF کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، نہ کسی سے خیرات مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ پھر جب یہ اقوام عالم سے بات کرے گی تو برابری کی سطح پر بات کرے گی، لین دین کی بات کرے گی، اشیاء کے تبادلے کی بات کرے گی، خیرات کی بات نہیں کرے گی۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب تک ہم قومی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے واپس اسی بنیاد پر نہیں آ جاتے جس بنیاد پر پاکستان کی عمارت کھڑی کی گئی، ہم کبھی فخر سے سر بلند کر کے زمین پر نہیں چل سکتے۔ ایک خوش آئند حادثہ ہوا، میں اسے حادثہ کہتا ہوں، اور اس لیے حادثہ کہتا ہوں کہ کسی دانشور، کسی دینی عالم، کسی سیاستدان،
کسی سیاسی جماعت یا سیاسی پارٹی نے یہ کارنامہ سوچ سمجھ کر انجام نہیں دیا، حادثاتی طور پر اقتدار میں آنے والی حکومت نے یہ قدم اٹھایا کہ 150 سالہ پرانا سسٹم جو نو آبادیاتی نظام تھا، اس کے بہت بڑے بڑے برج جو تھے وہ گرا دیے۔ نو آبادیاتی نظام چوکیدار سے شروع ہوتا تھا، نمبردار، ذیلدار، علاقہ دار، پھر تحصیلدار، پھر ڈپٹی کمشنر تک پہنچتا تھا، اور ڈپٹی کمشنر حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے ہر فرد کئی واسطوں سے اس کے اختیار میں ہوتا تھا، اس پر کمشنر بیٹھا ہوتا تھا، اور کمشنر سیکریٹریٹ کے ماتحت ہوتا تھا، سیکریٹریٹ چیف منسٹر یا پھر پرائم منسٹر تک پہنچتا تھا یا گورنر تک پہنچتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا نظام بنا ہوا تھا جس میں ہر آدمی غلام تھا۔ اگر اپنا حق بھی کوئی لینا چاہتا تو درخواست گزار ہوتا، اور نیچے وہ لکھا کرتا تھا یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ۔ درخواست کے نیچے کیا ہوتا تھا؟ آپ کا بہت ہی تابع دار غلام، مخلوق اللہ کی، امت محمد الرسول اللہ کی، اور غلام حکمرانوں کی۔ فدوی درخواست گزار ہے۔ دنیا میں فاتحین کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، اور ایک جگہ فاتحین عالم کے نام جمع کر دیے گئے ہیں، غالباً 20 سے زیادہ اور 30 سے کم نام ایسے ہیں معلوم انسانی تاریخ میں جنہوں نے عالمی فتوحات میں اپنے ریکارڈ قائم کیے۔ اس فہرست پہ نظر ڈالیے تو سب سے بڑا فاتح جو گزرا ہے، سب سے بڑا فاتح جو اس تاریخ میں گزرا ہے، اس میں 7 لاکھ مربع میل تک علاقہ آتا ہے کہ اس بندے نے 7 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا۔ باقی اس سے کم ہے، 6 لاکھ، 5 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,50,000۔ آخری جو ہے وہ 7 لاکھ۔ ایک نام اس میں ایسا بھی ہے، اکیلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے 10 سالہ عہد حکومت میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح۔ کتنا فاصلہ ہے۔ اسلام جو حق دیتا ہے اس میں فدوی اور آپ کا وفادار غلام نہیں، بلکہ اس فاتح عالم کو بھی ایک بیوہ عورت بھی اگر اس کا حق بنتا ہے تو گریبان سے پکڑ کر اپنا حق مانگ سکتی۔ مخلوق اللہ کی ہے، اور کسی کو یہ درخواست نہیں لکھنا پڑتی تھی کہ فدوی درخواست گزار ہے اور آپ کا ادنا خادم نہیں، بلکہ وہ گریبان پکڑتے تھے کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے دیا جائے۔
اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بڑا شور ہے پرندوں کی دنیا میں شاہینوں کا. علامہ مرحوم نے بھی کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس کا انداز فکر ہی مردار خوری ہے، جبکہ شاہین کا انداز ہی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاہین بچوں کو بھی جب غلامی کی عادت ڈالی جاتی ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، پھر انہیں مفت کا گوشت کھلایا جاتا ہے، تو وہ خوئے آزادی ان سے نکل جاتی ہے. پھر لوگ انہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہاتھ پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ بیچارہ کبوتر پکڑتا ہے، تیتر پکڑتا ہے، لیکن کھاتا نہیں ہے، اڑ کر کہیں جاتا نہیں ہے، واپس پھر اسی آدمی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے خوئے آزادی چھن گئی. ہمارے ساتھ بھی حادثہ یہی ہوا کہ جہاں آزادی کے لیے جنگ جاری رہی، وہاں پوری قوم کو آنکھیں باندھ کر اور دنیا سے الگ کر کے غلامی کو خوگر کر دیا گیا. آزادی تو مل گئی الحمدللہ، اور ان قربانیوں کے صدقے ملی، ان مجاہدین کے صدقے ملی جن کے ہم ناموں سے بھی آشنا نہیں ہیں، لیکن ہم سے خوئے غلامی نکلی نہیں. ہم آج بھی سدھائے ہوئے شاہین کی طرح کسی آقا کو دیکھتے ہیں، کسی مالک کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں، کسی کا دیا ہوا کھانا چاہتے ہیں. وہ خوبو ہم میں واپس نہیں آئی کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بات. یہ بڑے بڑے اونچے ہوٹلوں میں گلے میں پٹا ڈال کر غلامی کے نشان سجا کر بڑے لذیذ کھانے جو ہم کھاتے ہیں، ان کی نسبت وہ کسان جو پھٹے کپڑوں میں روکھی روٹی ایک پیاز کے ساتھ ہری مرچ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے، اس کی لذت سے ہم پل کانٹیننٹل میں کھانے والے آشنا نہیں ہو سکتے. اس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا، اس کی فکر آزاد ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کر اپنا پسینہ گرا کر رزق پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق پلتی ہے. ایک کیڑی سے لے کر حیوانوں اور پرندوں تک اس کے رزق میں شریک ہوتے ہیں. وہ ایک مخلوق کو پالتا ہے، کسی بڑے ہاتھ کی تلاش نہیں کرتا، کسی لذیذ کھانے پہ مرتا نہیں ہے، کسی اونچے ہوٹل کی اڑان کا سوچتا نہیں ہے. منرل واٹر کی جگہ
جوہروں کا گدلا پانی پی کر صحت مند رہتا ہے، اور پل کانٹیننٹل میں منرل واٹر پینے والوں کو کینسر ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح یہ حکومت حادثاتی طور پر وجود میں آئی، اس نے ایک اور حادثہ کر دکھایا، اور اس نے ایسی لاٹھی چلائی جسے اگر اندھے کی لاٹھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ 150 سالہ نو آبادیاتی نظام جو تھا اس کے بڑے بڑے برج گر گئے، اور اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ بنا کہ ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی بجائے ضلع کے رہنے والے لوگوں کا نمائندہ ایک آدمی آ گیا۔ چل رہا ہے جھگڑا، اس کے پاس کیا اختیار ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ کیا کر سکے گا کیا نہیں کر سکے گا، لیکن جہاں ڈپٹی کمشنر بیٹھتا تھا، جس نے ACR لکھوانی ہوتی تھی، جس نے آگے پروموشن لینا ہوتا تھا، جس نے ہر سال تنخواہ میں اضافہ لینا ہوتا تھا، اس کی جگہ ایک ایسا بندہ آ گیا جس نے ACR نہیں لکھوانی، جس نے پروموشن نہیں لینا، جس نے ایک محدود وقت کے بعد اس ضلع کو چھوڑ دینا ہے، اس سیٹ کو چھوڑ دینا ہے، دوسری دفعہ وہ الیکٹ ہوگا یا کوئی اور ہو جائے گا۔ اس حادثے نے ایک موقع پیدا کر دیا کہ اگر ہم میں آزادی کی آرزو زندہ ہو جائے، ہم آزادی کی لذت سے آشنا ہو جائیں، تو اگر ضلعی ناظم کچھ کر نہیں سکتا تو ضلع کے افسروں کو منمانی کرنے بھی نہیں دیتا۔ اے کاش اس سنہری موقع سے یہ قوم فائدہ اٹھائے، کاش ہمارے ناظم اپنی قوم کے وکیل بن جائیں، مظلوموں، بے بسوں اور بے کسوں کی بات وہاں پہنچانے کا سبب بن جائیں، لوگوں کی محرومیوں کا سد باب کر سکے اور انسانی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ کاش ہمارے ضلعی ناظم اتنے وسیع ظرف ہوں کہ جس اسلام نے کافر کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیا ہے، وہ اس مسلمان کے حقوق کا تحفظ کا حکم نہیں دے گا جس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ کسی نے ووٹ دیے، کسی نے آپ کے مخالف کو ووٹ دیے، لیکن جیت جانے کے بعد اپنے حق میں ووٹ دینے والوں اور اپنے خلاف ووٹ دینے والوں دونوں کا نمائندہ ایک ہی ناظم ہے۔ اور مزہ تو جب ہے کہ جب اگلا الیکشن آئے تو جنہوں نے ووٹ نہیں دیے پھر وہ بھی ووٹ اسی کو دے۔ اور وہ تب دیں گے جب ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، جب ان کی فریاد سنی جائے گی، جب انہیں عدل میسر ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو
آزادی کی لذت سے آشنا کر دے، اور عام آدمی بھی محض اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے نہیں بلکہ عوامی مفادات کے لیے ان پر دباؤ ڈالے۔ ایسے امور میں کوشش کی جائے جس میں سب کا بھلا ہو، سب کی بہتری ہو۔ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اسلامی ریاست میں تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں قید ہونے والے مشرکین مکہ میں سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کا فدیہ یہ مقرر کر دیا تھا کہ مدینے کے کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، تم آزاد ہو۔ مکے کے کافروں نے کیا قرآن حدیث سکھانا تھا؟ زمانہ اطہر میں مغربی دنیا انسانی دنیا نہیں تھی، بلکہ تاریخ اسے مغرب کے ڈارک ایجز سے تعبیر کرتی ہے، تاریک ادوار سے تعبیر کرتی ہے۔ برطانوی اور یورپین لوگ غاروں میں رہتے تھے، اور امریکہ کو دا وائلڈ ویسٹ کہا جاتا تھا، 2 دفعہ واشی مغرب۔ مورخ اسے مغرب کی ڈارک ایجز سے تعبیر کرتا ہے، مغرب کے تاریک ترین ادوار۔ مشرق اس وقت بیدار تھا۔ برِ صغیر افغانستان، وسط ایشیا اور سب سے دور چین، بری راستوں سے بحری راستوں سے ان کی تجارت ہوتی تھی، اور شرق اوسط تجارت کا مرکز تھی۔ چین تک کے قافلے عہد نبوی میں بھی اور ہندوستان تک کے قافلے وہاں پہنچتے تھے، اور وہاں سے لوگ تجارت کے لیے ان ملکوں کو آتے تھے۔ اور اس زمانے میں دور ترین ملک جو تھا وہ چین تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ کیا چین میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا؟ یہی دنیاوی علوم، یہی علوم جو دریافت مسلمانوں نے کیے اور مزید تحقیق کر کے ان سے فائدہ مغرب اٹھا رہا ہے۔ اور بڑے ستم کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایجادات پہ مزید تحقیق کر کے انہیں اپنے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ آج ہمیں کوئی مسلمان موجود نظر نہیں آتا تاریخ میں، حالانکہ تمام ایجادات، بحری بیڑے، بحری جہاز، ہوائی جہاز کا تصور، ہوائی جہاز پہ ریسرچ، بارود، اسلحے کی ساخت، انداز، توپیں، بندوقیں، یہ سب مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ مغرب نے اس پر تحقیق کی، جبکہ ہم شاہین بچے تھے، لیکن ہماری آنکھوں پہ ٹوپی پہنا کر ہمیں اپنے ہاتھ پر بٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور آج تک ہم یہی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے، اس لیے کہ ہم اس بلند پروازی سے، آزادی پرواز سے، آزادی خیال سے، آزادی رائے سے، آزادی کار سے اور اس کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتے۔ قوم کو بھی چاہیے
ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بنانے والوں نے یہ نظام جو توڑا ہے اور جسے ابھی وہ بنا نہیں سکے اور نہ جانے کیا بنے گا، یہ ایک حادثہ ہے، بالکل ایسا ہی حادثہ جس حادثے میں یہ حکومت جس طرح برسر اقتدار آئی، ایک اور حادثہ ہو گیا کہ اگلا نظام پاش پاش ہو گیا۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ 54 سال میں نہ سیاسی حکومتیں کر سکی، نہ پہلی فوجی حکومتیں کر سکی۔ لیکن اب اس میں کامیاب ہونا یہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ضلعی ناظم تک پہنچے، تحصیل ناظم تک پہنچے۔ اے کاش ہم کچھ نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو آزادی سے تعلیم ہی دلا سکیں۔ اے کاش ہمارا نظام تعلیم ہی بدل جائے۔ جاپان جب سرنڈر کر رہا تھا، امریکن جنرل جب شاہی محل میں گیا، وہ اکیلا تھا اور بادشاہ کے ساتھ ایک خادم تھا جس نے بادشاہ کے لیے کرسی درست کی، اور شہنشاہ جاپان نے یہ شرط رکھی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اگر ہماری یہ شرط نہ مانی گئی تو ہم آخری جاپانی تک لڑیں گے، خواہ سارا ملک تباہ ہو جائے۔ تو جنرل نے پوچھا کہ حضور فرمائیے کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے نظام تعلیم کو نہیں چھیڑا جائے۔ تو حیران ہو گئے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، ملک آپ کا، لوگ آپ کے، تعلیم آپ کی، آپ پڑھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے نظام تعلیم میں مداخلت کی؟ ان کا نظام تعلیم بچے کو سب سے پہلے جاپانی بناتا ہے، پھر سائنسدان بناتا ہے، پھر اسے ڈاکٹر بناتا ہے، پھر اسے کاریگر بناتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کے 25 برسوں بعد جاپانی قوم نے امریکہ کو امریکہ کی اپنی مارکیٹ میں شکست دے دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا صدر جارج بش امریکہ کے لیے خیرات مانگنے جاپان گیا، جو اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ ان کے نظام تعلیم میں ہر بچہ پہلے جاپانی بنتا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں بچے کو خود شناسی نہیں دی جاتی، جو انگریز نے نکال دی تھی۔ اگر ہمارے نظام تعلیم میں بھی ہر بچہ پہلے مسلمان بنے اور اس کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس کے بعد CSS آفیسر بنے، اس کے بعد پولیس آفیسر بنے، اس کے بعد آرمی آفیسر بنے، تو چند برسوں میں وہی انقلاب، اس سے بڑا انقلاب آ سکتا ہے جو جاپان نے کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس عالم میں ہیں کہ تمام سرکاری مدارس صرف تنخواہیں کھا رہے ہیں، کسی سرکاری مدرسے میں تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیبس ہی سرے سے غلط ہے، یعنی اگر باقاعدہ پڑھایا بھی جائے تو بچے بابو بنیں گے، کلرک بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، مسلمان نہیں بنیں گے۔ خود شناسی اس میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ سلیبس بھی پڑھایا ہی نہیں جاتا اور بچے فیل پہ فیل ہوتے رہتے ہیں اور آخر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ناظمین اتنا کچھ بھی کر سکے کہ ساون کے مینڈکوں کی جگہ ہر گاؤں، ہر قریے میں 30
یار اس ویران علاقے میں 10 پرائیویٹ سکول ایک ایک گاؤں میں ہیں، کیوں ہے؟ اگر سرکاری سکولوں میں تعلیم دی جائے تو کون کم بخت اپنے بچے کو لے کر پرائیویٹ سکول میں 10 گنا 50 گنا زیادہ فیس بھی دے گا، بسوں کے کرائے بھی بھرے گا، ذلیل و خوار ہوتا پھرے گا؟ یہی ایک بات کہ ہر شہر میں ہزاروں پرائیویٹ سکول ہیں جو بڑی مہنگی تعلیم بیچ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکاری اداروں میں تعلیم نہیں ہے۔ جس ملک کے اداروں میں تعلیم ہی نہ ہو، اس ملک کی عدالتوں میں انصاف کی توقع رکھنا، اس ملک کی پولیس سے تحفظ کی توقع رکھنا، اس ملک کی حکومت سے حقوق کی توقع رکھنا خود فریبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ قوم اس حادثے سے فائدہ اٹھائے اور اس حادثے کو اپنی خوش قسمتی کا سبب بنا لے۔ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، مسلمان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ کفر میں اور اسلام میں یہی فرق ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن جیتا صرف اپنے لیے ہے تو شاید اس کی عبادات آخرت میں قبول نہ کی جائے۔ اسلام واحد مذہب ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا حکم دیتا ہے اور دوسروں کی بہتری کے لیے جان نچھاور کرنے کا حکم دے دیتا ہے تاکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ اللہ کرے ہماری قوم کو بھی آزادی فکر نصیب ہو۔ کاش ہم بھی آزاد رہ کر جینا سیکھ جائیں۔ کاش ہم بھی شکار کر کے کھانا سیکھ جائیں، کما کر کھانا سیکھ جائیں۔ وہ بے وقوف پٹھان، وہ ان پڑھ پٹھان، وہ غریب اور مفلوق الحال پٹھان جن کے خلاف ساری مغربی دنیا پراپیگنڈا کر رہی ہے، وہ سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں لیکن ورلڈ بینک اور IMF کے مقروض نہیں۔ وہ خالی پیٹ سو لیتے ہیں، پتھروں پہ لیٹ کر رات بسر کر لیتے ہیں، لیکن گدے خریدنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ آزادی سے آشنا ہیں، وہ لذت آزادی انہیں ہے، آزادی یہ فکر ہے ان میں۔ دنیا میں واحد وہ بیک ورڈ ملک ہے جسے سارے مسلمان بھی بیک ورڈ کہتے ہیں۔ ایک ملک نے جرأت کی ہے، اب جب وہاں عیسائی مشنریز گئے، کچھ امریکن ہیں، کوئی فرینچ ہیں، کوئی دوسرے ہیں، لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے انہوں نے گرفتار کر لیا کہ مسلمان کو کافر بنانے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ اب دنیا مغرب کے سفیر گئے وہاں، جی کتنا چھوٹا سا جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے جی آپ کے ملک میں آپ کا اپنا قانون ہے، اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارا آزاد ملک ہے، ہمارا اپنا قانون ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، بات ختم۔ امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے، فرانس میں جو ہوتا ہے، یورپ میں جو ہوتا ہے، کیا اس کے فیصلے ہماری مرضی سے کیے جاتے ہیں یا آپ اپنی پسند سے کرتے ہیں، اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں؟ اگر وہاں آپ کا اپنا قانون ہے، یہاں ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارے پاس قانون کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ علماء فیصلہ کریں گے، امیر المومنین تصدیق کریں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے سارا زور لگا، کسی ملک میں جرأت ہے؟ کیا اسی ملک سے کتنے لوگوں کو گرفتار کر کے امریکن لے گئے؟ کہاں کا انصاف ہے کہ یہاں کا بندہ پکڑ کر اس کا انصاف امریکہ میں کیا جائے؟ کیا یہاں عدالتیں نہیں ہیں، یہاں قانون نہیں ہے؟
اگر یہاں کا بندہ جرم کرتا ہے تو اس کا انصاف یہاں ہونا چاہیے. کون سا امریکن گرفتار ہو کر یا گرفتار کر کے ہم یہاں لا سکتے ہیں؟ صرف افغان ایک قوم ہے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے فیصلے، ہم آزاد ملک ہیں اور ہمارے ملک میں جو ہوگا اس کا فیصلہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگا، اور ہمارا قانون اللہ کی کتاب ہے. ہمارا کونسلیٹ مجھے بتا رہا تھا کہ میں گورنر ہرات کے پاس بیٹھا تھا، اس کا ایک دوست آ گیا، اس کا کلاس فیلو تھا، ہم جماعت تھا. اس نے کعوہ منگوایا، آنے کی وجہ پوچھی. اس نے کہا میرا ایک عزیز ہے، برخوردار ہے، تو قتل میں اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے، آپ کے پاس اس کی اپیل ہے، تو عذرائے کرم کوئی اس کے ساتھ نرمی کر دیں. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کے لیے تم یہاں آئے؟ یہ تو آسان سی بات ہے، چائے پیو، اس کا بھی کر لیتے ہیں. کعوہ پی چکنے کے بعد اس نے وہ اپنے چپڑاسی یا خادم سے، کلرک سے، سیکرٹری سے کہا کہ ان کے مقدمے کی فائل لے آؤ. آئی ہے اپیل؟ جی آئی ہے. وہ لے آؤ. لے آیا. اس نے کہا قرآن حکیم اتارو الماری سے. اس نے کہا میرے بھائی یہ فائل اور یہ قانون کی کتاب، تم قانون کی کتاب میں سے جو فیصلہ اس کے حق میں نرم ترین ہو سکتا ہے وہ لکھ دو، میں اس پہ دستخط کر دیتا ہوں. اور میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ تم مجھے کہو گے کہ میں اللہ کا قرآن چھوڑ دوں اور کسی اور کی رائے پر فیصلہ کروں. میں سمجھتا ہوں اتنے گرے ہوئے تم نہیں ہو. خاموش واپس چلا گیا. کیا ہم یہاں ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آزادی پھر کیسی، کس طرح کی آزاد ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم صلح نہیں کر سکتے. ہندوستان کو اپنی اہمیت جتوانا چاہتا تھا امریکہ، ہماری فوجوں کو کارگل پہ چڑھا دیا. اسے پتا تھا کہ اگر کارگل کی سڑک بند کر دی جائے تو ہندوستان کشمیر میں نہیں رہ سکتا. جب تک ہندوستان نے گھٹنے نہیں ٹیکے تب تک پیٹھ تھپکتا رہا، تکڑے رہو. ہم لڑتے رہے. جس دن ہندوستان نے امریکہ کو گرو مان لیا اس نے کہا چلو اب تم پیچھے ہٹ جاؤ. ہماری حکومت نے بہادری کے تمغے دیے کہ جو کارگل میں لڑے ہیں. صدر پاکستان نے وہ تمغے بانٹے، اور جب امریکہ نے کہا واپس آ جاؤ تو کہا ہم تو جی وہاں گئے ہی نہیں تھے، ہم تو لڑے ہی نہیں، ہم گئے کب تھے؟ یعنی تمغے جرت، ستارے جرت، فلاں فلاں بانٹنے کے بعد فرمایا ہم وہاں گئے کب تھے؟ یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹس. اللہ اس قوم کو آزادی فکر کی لذت سے آشنا کرے، اور اللہ توفیق دے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور حالات کا رخ عدل و انصاف کی طرف موڑا جائے، اللہ کے قانون کی حکمرانی کی طرف موڑا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو بے بس و بے کس نہ کیا جائے. ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا حساب دے گا.